آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ليس نہیں ہوگا لہم ان کے لیے طعام کوئی کھانا الا سوائے من ذریع خاردار جاڑی کے، ذریع ایک خاردار گھاس جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے، اور جب سوکھ جاتی ہے تو زہر بن جاتی ہے۔ اہل دوزخ کی یہی غذا ہوگی۔ واضح رہے کہ قرآن میں بعض مقامات پر اہل دوزخ کی خوراک تھور کا درخت ذکر ہوئی ہے، اور بعض مقامات پر غسلین اور زخموں کا دھون بھی، اور اس مقام پر ذریع بتائی گئی ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مختلف قسم کے مجرموں کی خوراک مختلف ہو۔ دوسری وجہ اختلاف زمانہ ہے، یعنی کسی دور میں ایک قسم کی خوراک دی جائے گی اور دوسرے دور میں دوسری قسم کی، اور اس کی تیسری وجہ تنوع بھی ہو سکتی ہے، یعنی کبھی ایک خوراک دی جائے اور کبھی دوسری اور کبھی تیسری۔ فرمایا لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا الا من ذریع مگر کانٹے دار جاڑی۔ ذریع ان کو عربی زبان میں شبرق بھی بولتے ہیں۔ جب یہ سرسبز ہوتا ہے تو شبرق کہلاتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو ذریع کہلاتا ہے۔ مگر جہنم کی ذریع بہت کڑوی اور تلخ ہوگی۔ یہ کانٹے دار بوٹی دوزخیوں کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو بھوک سے بے نیاز ہو۔ جب دوزخ والوں پر بھوک کا غلبہ ہوگا تو انہیں یہ کھانا پیش کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ٹیک من الجوع بھوک کی وجہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اتنے میں کوئی شخص کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور آپ کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کے کئی واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھوک سے نڈال ہو جاتے تھے، اتنی کمزوری واقع ہو جاتی تھی کہ کھڑا ہونا محال ہو جاتا تھا۔ اس وقت توازن قائم کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا۔ اس واقعہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو ان کی پشت کو سیدھا رکھ سکیں۔ بہت زیادہ کھانا بھی مناسب نہیں، مناسب یہ ہے کہ اتنا ہی کھایا جائے جتنا جسم و روح کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ کھانا دو مقصد کے لیے کھایا جاتا ہے۔ پہلا مقصد تو بھوک سے نجات حاصل کرنا ہے، اور دوسرا مقصد جسم کو موٹا تازہ کرنا ہے، اچھے اچھے کھانے کھا کر جسم میں تر و تازگی پیدا کرنا ہے۔ مگر فرمایا دوزخیوں کا کھانا یہ دونوں مقصد پوری نہیں کر سکے گا۔ لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا، ولا اور نہ یغنی وہ فائدہ دے گا، من جوع بھوک سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ جسم کی پرورش کرے گا اور نہ ہی بھوک سے نجات دلائے گا۔ وہاں تو کھانا بھی عذاب ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، دوزخیوں کا کھانا تھور کا درخت ہوگا جس کا مزہ اس قدر کڑوا اور بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کی کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہ رہے۔ اس مقام پر جو ذریع کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی قسم کی چیز ہوگی جو نہ بھوک کو مٹائے گی اور نہ جسم
کو مفید ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور اپنی فکر کو پاک نہیں کیا۔ یعنی کوئی چیز کھانے کے تین ہی سبب ہوتے ہیں، ایک لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جائے، دوسرے بھوک دور کرنے کے لیے، اور تیسری غذائیت اور جسم کی تقویت کے لیے۔ ذریعے سے لذت کی بجائے اس سے نفرت ہوگی کیونکہ وہ خاردار، بدبودار، تلخ اور زہریلا ہوگا۔ باقی دو اغراض کی قرآن نے صراحت سے نفی کر دی ہے، گویا اس کے کھانے سے تکلیف ہی بڑھے گی اور فائدہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وجوہ کئی چہرے یومئذ اس دن ناعمۃ تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں اور اب یہاں سے ایمان والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے عیش و خوشی میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت میں پرہیزگار مومنین چین میں ہوں گے، نہ انہیں سورج کی گرمی ستائے گی، نہ زمین کی تپش، نہ انہیں خوف ہوگا، نہ غم، نہ رب عز و جل کا عتاب ہوگا، نہ فرشتوں کی لان تان، نہ قیامت کی گھبراہٹ، کیونکہ یہ حضرات دنیا میں خدا عز و جل کے خوف سے بے چین رہے اور دنیا میں خوف خدا کی بے چینی قیامت کے چین کا ذریعہ ہے۔ لسعیھا، اپنی کوششوں پر، راضیۃ، راضی ہوں گے، لسعیھا راضیہ، یعنی وہ اپنی کوششوں کے نتائج پر راضی ہوں گے۔ وہ لوگ اپنی دنیاوی زندگیوں میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے رہے تھے اور آخرت کی کامیابی کے لیے مسلسل کوشاں بھی تھے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی کوششیں اور محنتیں قبول فرمائے گا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کے شایان شان کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ ان لوگوں نے دنیا میں اسلام کی خاطر جو سختیاں برداشت کی تھیں، آج وہ اپنی زندگی کے کارناموں پر بہت خوش ہوں گے، اس لیے کہ انہیں ان کا بہترین بدلہ ملنے کی توقع ہوگی۔ اسی لیے ان کے چہرے پر رونق، امید افزا اور حشاش بشاش ہوں گے، اور حقیقتاً نیکیوں پر خوش ہونے کا وقت بھی قیامت ہی ہے، کیونکہ اپنے انجام کی خبر نہیں، لہذا جب محشر میں اعمال کی مقبولیت دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ یونی مومنوں کے نیک اعمال نہایت اچھی شکل میں ان کے ساتھ ہوں گے، جن کو دیکھ کر انہیں دلی شادمانی ہوگی۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے، یعنی بلند باغ میں۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے جو کہ شان کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور مکان جگہ کے لحاظ سے بھی اونچی ہے۔ مومنوں اور بلند جنت مناسبت یہ ہے کہ چونکہ مومن دنیا میں عاجز و مسکین بن کر رہے، تکبر اور غرور سے دور رہے، اس کے عوض رب تعالی جل شانہ انہیں بلندی اور شان عطا فرما دے گا۔ الجنت، ہر وہ باغ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، جنت کہلاتا ہے۔ قرآن میں ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ، سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ 22 سات ہیں۔ نمبر 1 جنت الفردوس، نمبر 2 جنت عدن، نمبر 3 جنت النعیم، نمبر 4 دار الخلد، نمبر 5 جنت الماوا، نمبر 6 دار السلام، نمبر 7 علیین۔ لا تسمعوا، نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لاغیتاً
کوئی لغو بات، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام، ایسی بات اہل جنت کے کان میں نہ پڑے گی جو لغو، بیہودہ اور دل خراش ہو۔ اس میں کلمات کفریہ باطلہ بھی آ گئے، گالی گلوچ، افتراء و بہتان، الزام لگانا اور ایسے سب کلام آ گئے جن کو سن کر انسان کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے اسی کو اس طرح بیان فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، یعنی اہل جنت میں کوئی لغو بات یا الزام لگانے کی بات نہ سنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ یہ مضمون قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الزام تراشی اور بے تکی اور بے ڈھنگی باتیں بڑی ایذا کی چیز ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اہل جنت کے حالات میں اہتمام سے اس کو بیان فرمایا کہ اہل جنت کے کانوں میں کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں پڑے گا جس سے ان کا دل برا اور میلا ہو۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ان آیات میں ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے اور ہر مسلمان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ عطا فرما دے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔